اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شرح سود کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ابھی ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ شرح سود کے تعین کے بارے میں ماہرین نے دار ذیل نظریات پیش کی ہیں۔ نظریہ مختتم پیداواری، رقوم برائے قرضہ کا نظریہ اور سیال پذیری کی ترجیح کا نظریہ۔ نظریہ مختتم پیداواری، یہ نظریہ قومی آمدنی کی تقسیم اور عاملین کے معاوضوں کے تعین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ سرمایہ بھی ایک عامل پیدائش ہے، اس لیے ماہرین کے مطابق اس کے معاوضے یعنی سود کا تعین بھی اس نظریہ کے پیش نظر ہوتا ہے۔ نظریہ مختتم پیداواری کے مطابق کسی ایک آجر کے لیے قرض پر حاصل کردہ رقوم کی شرح سود سرمایہ کی مختتم پیداوار کے برابر ہوتی ہے۔ سرمایہ کی مختتم پیداوار سے مراد کسی کاروبار میں سرمایہ کی آخری اکائی کی پیداوار لی جاتی ہے۔ جب کوئی ناظم کاروبار میں سرمایہ کی مختلف اکائیاں یکے بعد دیگرے لگاتا ہے تو قانون تقلیل حاصل کی وجہ سے ہر زائد اکائی کی پیداوار پہلی اکائی کے مقابلے میں کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک اکائی ایسی ہوتی ہے جس کی پیداوار کی مالیت مروجہ شرح سود کے برابر ہو جاتی ہے۔ پس کاروبار میں سرمایہ کی یہی آخری اکائی مختتم اکائی ہوتی ہے اور اس کی پیداوار کے برابر سود کی شرح مقرر ہوتی ہے۔ اعتراضات: شرح سود کے تعین کے بارے میں بیان کردہ نظریہ مختتم پیداواری پر ماہرین نے دار ذیل اعتراضات کیے ہیں۔ اس نظریے کے مفروضات عملی زندگی میں درست ثابت نہیں ہوتے، یعنی نہ تو سرمایہ کی تمام اکائیاں استطاعت کے لحاظ سے برابر ہوتی ہیں، نہ ہی سرمایہ کاروں میں مکمل مقابلہ پایا جاتا ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہوتا ہے کہ کاروبار شرح ہی سے قانون تقلیل عام حاصل کے تابع ہو۔ سرمایہ کی مختتم پیداواری معلوم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کسی شے کی پیداوار زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جس میں سرمایہ کا علیحدہ حصہ نکال کر اس کی مختتم پیداوار معلوم کرنا آسان نہیں۔ سرمایہ کی مختتم پیداواری کی مالیت کا مفہوم اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ اشیاء سرمایہ عملاً پائیدار نوعیت کی ہوتی ہے اور کافی عرصہ تک کام کرتی رہتی ہے، جبکہ اشیاء صارفین فوراً صرف ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک ناظم مشین کی موجودہ پائیداری مالیت کے علاوہ سے مستقبل میں ہونے والی آمدنی کا جائزہ بھی لیتا ہے، اور مشین کی تیاری میں بھی کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کے پیش نظر سرمایہ کی مختتم پیداواری کا صحیح اندازہ لگانا نہایت مشکل ہے۔ رقوم برائے قرضہ کا نظریہ: چونکہ اس نظریہ کو نو کلاسیکی مکتب فکر کے ماہرین نے پیش کیا ہے، اس لیے اسے نو کلاسیکی نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظریہ کی روح سے شرح سود کا تعین قرضہ پر دی جانے والی رقوم کی طلب اور رسد کے باہمی توازن سے ہوتا ہے۔ رقوم برائے قرضہ کی طلب اور رسد کا انحصار متعدد باتوں پر ہوتا ہے۔ رقوم برائے قرضہ کے رسد کے عوامل: نمبر 1 انفرادی بچتیں، نمبر 2 کاروباری بچتیں، نمبر 3 سرکاری بچتیں، نمبر 4 دفن شدہ زر، 5واں بینک کا قرضہ، اور 6واں ہے بیمہ کمپنیوں کی رقومات۔ انفرادی بچتیں: ان سے مراد وہ رقوم لی جاتی ہیں جو لوگ ضروریات زندگی پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ پس انداز کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی ماہانہ آمدنی 500 روپے ہو اور وہ اس میں سے 400 روپے خرچ کرے، 100 روپے ماہانہ
پس انداز کر لے تو یہ ان کی انفرادی بچت ہوگی۔ ایسی بچتوں کا انحصار دو باتوں پر ہوتا ہے: بچت کرنے کا ارادہ، ول ٹو سیو، آگے ہے بچت کرنے کی قوت، پاور ٹو سیو۔ بچت کرنے کا ارادہ اور قوت جتنی مضبوط ہوگی اتنی ہی بچتوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور قرض پر دی جانے والی رقوم کی رسد میں اضافہ ہوگا۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔